وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کیونکہ پہلے انعامات جو ذکر کر رہے تھے بنی اسرائیل پر، جو انعامات اللہ نے کیے ان میں سے ایک انعام یہ کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب یعنی تورات اس کو دی، والفرقان اور اس کو فرقان دیا یعنی فیصلہ کن چیز دی۔ اب فرقان سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ کہ فرقان سے مراد معجزات ہیں، تورات سے مراد کتاب اور فرقان سے مراد معجزات ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے کہ وہ عصا کو پھینکتے وہ اژدہا بن جاتا ہے، ہاتھ کو بغل میں نکال کے سامنے کرتے ہیں تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، تو یہ معجزات چونکہ فیصل ہے یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز تھے، لہذا اس لیے اس کو فرقان فرمایا کہ تمہیں تورات دی اور تورات کے ساتھ معجزات دیے موسیٰ کو، اور معجزات کو دیکھ کر حق و باطل کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ فرقان سے مراد جو ہے احکام شریعت ہیں، ایک تو تورات کتاب ہے اور پھر احکام شریعت دیے کہ جب بھی کوئی حکم شرعی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے حکم شرعی کو اتارا اور اس حکم کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ فرقان یہ تورات ہی کی صفت ہے، کہ کتاب سے مراد بھی تورات ہے، کہ اس کتاب، کیونکہ کتاب کا معنی ہوتا ہے مجموعہ، تو یہ تورات کا معنی مجموعہ تمام اللہ تبارک و تعالی کے مسائل و فضائل کا مجموعہ ہے، ذات و صفات کا مجموعہ۔ اور اسی تورات ہی کا وصف فرقان بھی ہے کہ اس تورات کے اندر خوبی یہ کہ حق و باطل کا فیصلہ بھی کر دیتی ہے۔ اس تورات ہی کے اندر ایسے مضامین ہیں جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لہذا کتاب و فرقان دونوں سے مراد تورات۔ فرمایا کہ یاد کرو تم اس وقت کو، یعنی اس نعمت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی اور فرقان دیا، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو گویا کہ تم ہدایت پا جاؤ، دستور زندگی تم نے خود مانگا تھا اور ہم نے تمہیں دے دیا، اور مقصد یہ تھا کہ تم اس دستور کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہدایت کی منزل پا جاؤ گے۔ ہدایت پانے کا مطلب ہے کہ تم خود مجھ خدا کو پالو گے، اس لیے کہ لعلکم تہتدون۔ یہاں سوال یہ ہوا، یہاں لعلکم کیوں کہا؟ شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ لعلکم جو ہے یہ جو ہے وہ شاید کے معنی میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں تورات دے دی، فرقان دی دے، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حالانکہ جب تورات پہ عمل کرتے، اللہ کے احکام پہ عمل کرتے تو یقینی ہدایت ملتی۔ تو لعلکم کیوں کہا کہ شاید امید ہے، کیونکہ ترجی کے لیے آتا ہے، امید ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے اعتبار سے نہیں کہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا علم یقینی ہے، اللہ کو تو یقینی پتہ کہ یہ ہدایت پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ یہ بندوں کے اعتبار سے کہا ہے کہ بندوں کو جب کتاب ہدایت دی جاتی ہے، کہ بندوں کو جب احکام شریعت دی جاتے ہیں تو کوئی تو بندے اس کے ذریعے سے ہدایت پا جاتے ہیں اور کوئی محروم رہتے ہیں، باوجود اس کو مل جائے نعمت ہدایت پھر بھی ہدایت وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کے اعتبار سے فرمایا کہ شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پالو، اس لیے لعلکم کہا۔